السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے، ہنستے مسکراتے، اچھلتے کودتے، بہت ہی پیارے پیارے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں فلپائن کی ایک لوک کہانی۔ ایک ملک ہے نا فلپائن، کہاں موجود ہے؟ اپنی امی سے پوچھیے گا۔ عنوان ہے جگنو اور بندر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سعید لخت نے، جنہوں نے بڑی ہی مزیدار کہانیاں لکھی ہیں بچوں کے لیے۔ سناؤ تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری برسات کی، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں، پڑی ایک بندر کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ بندر نے خخیا کر کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے ڈرپوک کہیں کے، اندھیرے سے ڈرتے ہو تو باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ میں ڈرپوک نہیں ہوں، جگنو نے چمک کر کہا۔ تم ڈرپوک ہو، بندر نے غصے سے کہا۔ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، جبھی تو لالٹین لیے پھرتے ہو۔ جگنو نے کہا، ارے یہ لالٹین نہیں ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے جو آفتاب۔ سب جگنوں کی دمیں اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ بندر نے قہقہا لگایا اور بولا، تب تو تم تمام جگنو ڈرپوک ہو، وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے بندروں کو آواز دی اور ان سے کہا، جگنو بزدل ہوتے ہیں، وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ تمام بندر ہنسنے لگے۔ بعض نے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجائیں، بعض بغلیں بچانے لگے۔ ہر طرف سے ڈر پوک کی آوازیں آنے لگیں۔ جگنو کو غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر بولا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم سے بھی نہیں ڈرتا، یقین نہ ہو تو میرے ساتھ مقابلہ کر لو۔ بندر منہ چڑھا کر بولا، کیا پدی کا شوربہ، بڑا آیا مقابلہ کرنے والا۔ ارے میں تو جنگل کے تمام جگنوں کا ایک ہی مکے میں بھرکس نکال دوں گا۔ اچھا تو کل اسی وقت اسی جگہ آ جانا، جگنو نے کہا، اور اپنے سارے خاندان کو بھی لے آنا، میں اکیلا تم سب کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات تمام جنگل میں پھیل گئی۔ جو سنتا خوب ہنستا۔ بھلا کہاں ایک ننھا سا جگنو اور کہاں موٹے تازے بندر، یہ تو چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا۔ جانوروں کو یقین تھا کہ بندر 1 منٹ میں جگنو کا بھرتا بنا دیں گے۔ دوسرے دن شام کو جنگل میں سب جانور اس جگہ جمع ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سا میدان تھا جس کے چاروں طرف گھنے درخت تھے۔ اتنے میں کی آواز آئی اور جانوروں نے دیکھا کہ وہی بندر ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑے آ رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، ہاں کہاں ہے وہ جگنو کا بچہ؟ ہمت ہے تو سامنے آئے، ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ میں یہاں ہوں، جگنو کی آواز آئی۔ وہ جھم جھم چمکتا بندر کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جگنو نے پوچھا، اکیلے ہی آئے ہو، ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بھی آ رہے ہیں، بندر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو۔ جانوروں نے دیکھا 99 بندر ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے پکڑے میدان کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جگنو کی خیر نہیں، ایک گیدڑ بولا۔ اس کے لیے تو ایک ہی بندر کافی تھا، لومڑی بولی۔ اتنے سارے بندر کیوں آ گئے؟ سب جانور بڑا سا گھیرا بنا کر بیٹھ گئے اور بیچ میں جگنو اور بندروں کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ ٹھہرو، بندر بولا، پہلے کسی کو ریفری مقرر کر لو، وہ فیصلہ کرے گا کون جیتا کون ہارا۔ میں فاختہ کا نام تجویز کرتا ہوں، جگنو بولا۔ تمام جانوروں نے ایک آواز ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ فاختہ اڑتی ہوئی میدان میں آئی اور بولی، بندر دائیں طرف ہو جائیں اور جگنو بائیں طرف۔ جگنو اور بندروں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تو فاختہ نے زور سے کہا، ریڈی۔ بندروں نے ڈنڈے اوپر اٹھائے اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1، فاختہ نے کہا۔ بندر ڈنڈے لہراتے ہوئے 2 قدم آگے آ گئے۔ 2، فاختہ بولی۔
بندر 2 قدم اور آگے آ گئے. ان کے سامنے جگنو اڑا تھا. اس کی دم چمک رہی تھی. 3 فاختہ نے زور سے کہا اور اس کے ساتھ ہی 100 کے 100 بندر ہوں ہوں کرتے ڈنڈے لہراتے جگنو کی طرف دوڑے. جگنو جلدی سے ایک بندر کی ناک پر بیٹھ گیا. بندروں نے تاک تاک کر اس کی ناک پر ڈنڈے مارے. جگنو تو اڑ گیا لیکن اس بندر کی ناک کا کچومر نکل گیا. وہ زمین پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا. جگنو اسی طرح ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے بندر کی ناک پر بیٹھتا گیا اور بندر دھڑام دھڑام زمین پر گرتے چلے گئے. کچھ دیر بعد 99 بندر زمین پر پڑے ہائے ہائے کر رہے تھے. اب صرف ایک بندر رہ گیا تھا. وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میری توبہ، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا. اچھا، جگنو کڑک کر بولا، ان سب جانوروں کے سامنے کان پکڑو اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی مجھے ڈرپوک نہیں کہو گے. میں وعدہ کرتا ہوں، بندر نے کان پکڑ کر کہا. اب کبھی تمہیں ڈرپوک نہیں کہوں گا. بس اس دن سے تمام بندر جگنوؤں سے ڈرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے چوہا بلی کو اور ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. یقین نہ ہو تو اندھیری رات میں کسی بندر کے پاس جگنو چھوڑ کر دیکھ لے. اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم. اب بندر اور جگنو کو ڈھونڈنا آپ کا کام. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے. اللہ حافظ.